آج کا موضوع ہے صلاۃ العیدین، نماز عیدین کے مسائل۔ العیدین، دو عیدیں، یعنی اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ دو، ٹھیک ہے۔ تثنیہ کا یہ صیغہ ہے۔ پہلا مسئلہ اس کا یہ ہے کہ عید کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا مستحب عمل ہے، یعنی پسندیدہ ہے، واجب اور فرض نہیں ہے لیکن پسندیدہ ہے۔ اس میں سے خوشبو صرف مردوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے غسل اور مسواک، اور مردوں کے لیے غسل، خوشبو اور مسواک تینوں، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہ وعلیکم بالسواک۔ بے شک جمعہ کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے عید کا دن بنایا ہے، لہٰذا جب جمعہ ہو تمہیں چاہیے کہ غسل کرو، بالکل ایسے ہی عید بھی ہو تو چاہیے کہ غسل کرو۔ اگر خوشبو میسر ہے تو خوشبو لگاؤ، پھر سے کہہ رہی ہوں یہ مردوں کے لیے خاص ہے، خواتین کے لیے نہیں۔ اور اسی طرح مسواک بھی کرو، لہٰذا عید کا دن ہو غسل کریں اور مسواک لازمی کریں۔ خوشبو کا استعمال بالکل نہیں کریں۔ اگر تو آپ مسجد میں آ رہے ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اگر آپ ویسے باہر جا رہے ہیں، خوشبو کسی نامحرم کو آتی ہے تو زنا کے برابر گناہ ہے، لہٰذا ایسے پاؤڈر، ایسے لوشن، ٹھیک ہے، ایسی پرفیوم استعمال کرنے سے گریز کیجیے۔ مرد حضرات خوشبو کا استعمال کریں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ عید کے دن اچھے کپڑے پہننا مستحب عمل ہے۔ نئے کی بات ویسے کہیں نہیں آئی، آپ سلوا سکتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن کوئی اچھا سوٹ موجود ہے وہ پہننا پسندیدہ ہے، ٹھیک۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبس یوم العید بردۃ حمراء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ رنگ کی ایک چادر لیا کرتے تھے جو دھاری دار ہوتی تھی، یعنی جو اچھا کپڑا ہوتا وہ پہنتے، لہٰذا اچھا لباس زیب تن کیا جا سکتا ہے، پردے کا اہتمام ساتھ میں رکھنا ہے۔ تیسری چیز عید الفطر ہے، اس لیے ہم اسی کے مسائل کو دیکھیں گے۔ اس کی نماز کے لیے آپ نے روانہ ہونا ہے، اس سے پہلے کوئی بھی میٹھی چیز کھانا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز سے پہلے نہیں جایا کرتے تھے جب تک کوئی میٹھی چیز یعنی کھجوریں خاص طور پہ ذکر آ گیا، تمرات، وہ کھانا لیتے، اور جب ان کو لیتے کھانے کے لیے تو طاق تعداد میں لیتے، ٹھیک ہے، 1 3 5 7، لہٰذا کھجور کھا کے نماز کے لیے روانہ ہوں، یہ سنت ہے، اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اگلا نقطہ کیا ہے؟ نماز عید اپنی بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے۔ بارش ہو جائے تو پھر آپ مساجد کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کھلے میدان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی تاکیداً یہ چیز ثابت ہے کہ خواتین عید کی نماز میں شرکت کریں۔ حضرت ام عطیہ روایت کرتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدور، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نکلنے کا حکم دیتے عید کے روز خواتین کو کہ وہ عید کی نماز کے لیے آئیں، وہ جو بہت پردے والی ہیں وہ بھی آئیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو حیض والی عورتیں ہیں وہ بھی آئیں، حاضر ہوں، بے شک نماز نہیں پڑھنی لیکن دعا میں شامل ہو جائیں۔
تو بعض خواتین ایسی تھیں کہ ان کے پاس اپنی چادر نہیں ہوتی تھی، کسی سے چادر لے کے حجاب کر کے تو وہ عید کی نماز میں شرکت کیا کرتی تھیں، اور اگر نماز نہیں پڑھنی تو پھر وہ الگ رہیں اور دعا میں شامل ہو جائیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا اس عید پہ اہتمام کیجیے کہ نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ، ٹھیک۔ پھر اسی طرح عید کی نماز کے لیے آنا اور جانا، پیدل آنا جانا یہ سنت ہے، لہٰذا تھوڑا سا دور آپ اتر جائیں اور پیدل آئیے اور پیدل جائیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے آتے اور جاتے لیکن ماشین، پیدل، لہٰذا اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹوٹل 12 تکبیرات ہیں، پہلی میں 7، یعنی 2 رکعتیں ہیں نا، پہلی رکعت میں 7 اور دوسری میں 5، ٹھیک۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ، یہ مسلم کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ عیدگاہ کی طرف جانا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کثرت سے تکبیرات کہنا یہ سنت ہے۔ عید الفطر میں امام کے خطبے کے لیے جب تک وہ ممبر پر بیٹھ نہ جائے تکبیرات کہتے رہیے، جب وہ بیٹھ جائے پھر خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ صبح صبح سورج نکلتے ہی عیدگاہ کی طرف چلے جاتے اور جاتے ہوئے تکبیرات پڑھتے ہوئے جاتے، جب تک امام بیٹھ نہ جاتا پڑھنا نہ چھوڑتے، ٹھیک ہے۔ اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے۔ مسنون الفاظ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ملتے ہیں، موقوفاً روایت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس سے ملتے جلتے اور بھی الفاظ ہیں، جیسے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ نماز کتنی ہے؟ 2 رکعت بس۔ صلاۃ الفطر رکعتان، 2 رکعتیں، پہلے نماز اور پھر خطبہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل کوئی سنت نہیں۔ عید کے روز روزہ رکھنا منع، عید کا دن ہے نا، اس دن روزہ نہیں ہے۔ اب آنا جانا پیدل ہے، یہ بھی سنت ہے۔ آتے جاتے راستے کو بدل لینا یہ بھی سنت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، قان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب آتے جاتے تو کیا کرتے؟ راستے کو بدل کے اختیار کرتے، تو اس سنت کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ اور جب عید کی نماز ادا ہو جائے، خطبہ مکمل ہو جائے، آپ جو آپس میں ملتے ہیں، ایک خوشی ہے، تو اس میں ایک مسنون الفاظ جو ہمیں ملتے ہیں فتح الباری کے اندر کہ صحابہ کرام آپس میں کہا کرتے تھے، کیا ہے؟ تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول فرمائے۔